आज मुझको दिल की भड़ास निकालने के लिए इमरान खान से मुलाकात जी में हायरार्की है केपी में। मैं बात करूंगा अली अमीन साहब से भी, जुनैद अकबर साहब से भी। मानसरा के बारे में जो कुछ कह रहा है आजम स्वाति सच कह रहा है, तो स्पीकर केपीके को फौरी तौर पे मुस्ताफी होना चाहिए। आज कहा कि मेरी किताबें फिर रोक ली गई हैं। दूसरा, मेरी बच्चों से मुलाकात टेलीफोनिक बात नहीं करवाई जा रही। अदालत ने एक हुक्म दिया, उस हुक्म को एक दफा नहीं 4 दफा वायलेट किया गया है। खान साहब से मुलाकात, मैं राजा साहब का, नियाजी साहब का सबका शुक्रिया अदा करता कि आज मुझको दिल की भड़ास निकालने के लिए इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिली और मैंने खुलकर, मेरे साथ 2 और अफराद थे, एक हमारी बेटी थी और एक मुबशर था, इनको कुछ पैगाम दिए हैं क्योंकि मैंने राजा साहब का बार बार इसरार कर रहा था और राजा साहब के बारे में मैंने वसूख के साथ खान साहब को कहा कि खान साहब एक इंतहाई दयानतदार इंसान है, प्रोफेशनल है और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे सर का सौदा नहीं करेगा। खान साहब मेरे बारे में बहुत कुछ बात कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा वो बात नहीं है जिस काम के लिए मैं आया हूं। बहरहाल रियाज और न्याज की बातें थी, मैंने दिल खोल कर की, बाकायदा रिकॉर्डिंग थी, कोई शर्म की बात नहीं थी, कोई डर और खौफ की बात नहीं थी। और मेन बात के बाद फिर मैं मानसरा की बात जो है उनको, क्योंकि उनको मालूम था कि मेरा बेटा उनसे मिला है, मेरे बेटे को कहा है उन्होंने कि मानसरा के बारे में जो कुछ कह रहा है आजम स्वाति सच कह रहा है, कमेटी के हवाले करे। हालांकि मैंने ये कहा था, बाकायदा मेरे पास लेटर है कि सुलेमान अकबर राजा साहब की सरबराही के अंदर पंजाब से कमेटी करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और मानसरा के करप्शन के बारे में जो मालूमात हैं कौम और मुल्क तक पहुंच जाए। इसलिए कि मौलाना फजल रहमान की जमात के अंदर जब था, करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया, इसलिए मैंने उस आदमी को, शहीद काजी को 6 साल जेल के अंदर जो है बिताड़ा। मैंने कहा खान साहब तुमने इजाजत दी, कमेटी ने, मैंने सुना अपना काम पूरा कर लिया है। अब उसके बाद जो है मैं मुबशर को कहता हूं, क्योंकि मैं चूंकि मुद्दई हूं, अपने मुंह से नहीं कहता कि उन्होंने क्या कहा है। जी बिल्कुल, खान साहब से बात हुई। एक तो खान साहब की तबीयत का बताऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो फर्स्ट क्लास हैं और उनको नमाज भी पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। दूसरा, जो आजम स्वाति साहब ने बात की, एज इट इज़ इसको मैं सेकंड करूंगा। खान साहब ने कहा जो कमेटी बनाई गई थी उसका जो फैसला आया था उसको देखें और सलमान अकरम राजा साहब को उन्होंने कहा कि इसको आप टेकअप करें। और उन्होंने ये कहा है कि कमेटी ने फैसला कर लिया है तो स्पीकर केपीके को फौरी तौर पे मुस्ताफी होना चाहिए। इमरान खान की जमात के अंदर कोई करप्ट आदमी नहीं रह सकता। दूसरा, मैंने जुनैद अकबर के बारे में बताया कि बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन मैंने उनको शिकायत दी कि उनके सवाबी के जलसे के अंदर मैं जो जुलूस लेके जा रहा था, मैं खुद नहीं था, मेरे मानसरा की लीडरशिप थी, उनको रोका गया, मुझे और मेरे बाप को गालियां निकाली गई। उसी शख्स को बजाय इसके कि उसके खिलाफ जो मैंने सबूत दिया था उसको पार्टी से निकालता, उसको एक को जो है बना लिया आपका सेक्रेटरी जनरल केपी, उसका हजारे का और हजारे का जनरल सेक्रेटरी उसको बना लिया और दूसरे को बना लिया सदर मानसरा का। तो खान साहब ने कहा इसको फौरी तौर पर रिवर्स करे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके सबूतों के साथ उनको पार्टी से निकाले। इसके अलावा खान साहब ने बाकायदा तौर पे मुबशर का, बीवी साहिबा ने मुबशर का कहा है ये मेरा स्पोक्समैन होगा। मैंने बाकायदा खान साहब को कहा मैं बदयांती नहीं करता, मैंने कहा पंजाब के अंदर तैमूर बड़ा अच्छा काम कर रहा है, आलिया हमजा को उसके रास्ते को रोका जा रहा है, उसको काम नहीं करने दिया जा रहा। उन्होंने कहा है कि सुलेमान अकरम राजा साहब से जाकर कहें पार्टी के मामलात को वहाँ पे देखें
اور کیا حمزہ کا راستہ جو ہے یا اس کے آرڈر کو روکا نہ جائے. تیمور کے بارے میں انہوں نے خود اچھے خیالات کا اظہار کیا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ سلیمان اکرم راجہ صاحب اگر اس کی توثیق کریں گے اور پنجاب کے حالات کو ٹھیک کریں گے تو جس طریقے سے میں نے کہا ہے, میرا کم از کم اپنا فرض جو ہے, حالانکہ پنجاب سے میرا اس طرح غرض نہیں ہے, میں صرف اپنے آپ کو کے پی کے تک جو ہے محدود رکھتا ہوں, اور کے پی کے میں صرف مانسرے تک اپنے آپ کو محدود جو ہے رکھا ہوں. صرف مانسرا اور ایبٹ آباد. میں نے ان کو کہا ہے کہ جی میں نے جنید اکبر صاحب کو باقاعدہ درخواست دی ہے, کاش جنید اکبر صاحب میرے ساتھ ہوتا. میں نے ان کی تعریف کی ہے, ساتھ کہا ہے کہ اچھا کام کر رہا ہے, ساتھ کہا ہے کہ کم از کم ان کے اوپر جو ہے قانونی کارروائی کرنی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے کہا میرے پاس اختیار نہیں ہے. لیکن دوسرے دن انہوں نے ایک کو جو ہے وہ مانسرے کا صدر بنا دیا اور دوسرے کو جو ہے جنرل سیکرٹری جو ہے اس کا ہزارے کا بنا دیا. سواتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک کا نام ہے سردار خان, یہ جنرل سیکرٹری اس کو بنایا ہے اس کا ہزارے کا. انہوں نے کہا فوری طور پہ ریورس کریں اور ان کے خلاف, اور دوسرے کا نام ہے اکرام اللہ یہ فوری طور پہ ریورس کریں اور ان کے خلاف جو میں نے باقاعدہ ثبوت کے ساتھ جو ہے وہ دیا, ان کی تقاریر ہیں جس میں مجھے اور میرے باپ کو گالیاں نکالی ہیں, ان کے اوپر ایکشن لیا جائے. سواتی صاحب آج کی ملاقات بہت اہم تھی, آپ کی دیگر جو سینئر قیادت ہے ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی, آپ ملاقات کر کے آئے ہیں. ملاقات سے اور بات چیت سے لگ یہ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندرونی اختلافات کا شکار ہے, اس کے گلے شکوے کر کے آئے ہیں, کیا ملکی صورتحال پر بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ سر میں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, یہ سیکنڈری باتیں میں نے کی ہیں, جو پرائمری بات تھی وہ ٹویٹ کریں گے؟ نہیں ٹویٹ کریں, بس دعا کریں. دیکھیں ہم نے عمران خان کو ہر صورت میں کیس سے نکالنا ہے. جتنے میرے نیشنل اسمبلی, صوبائی اسمبلی یا ہماری وہاں کے پی, ایک ہی بات پہ ان کو ووٹ ملا ہے کہ عمران خان کو کیسے نکالیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم راستہ تیار کریں گے ساروں کو ساتھ لے کے چل کے, خاص کر سیکرٹری جنرل صاحب کو, ان کے لیے کوئی راستہ تیار کریں کہ ہم عمران خان صاحب کو, انہوں نے بہت ساری باتیں کی, وہ ظاہر ہے کہ میں نہیں بیان کر سکتا, لیکن انشاءاللہ تعالی میرے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ خدا کے فضل سے ہم عمران خان صاحب کو انشاءاللہ تعالی جیل سے نکالیں گے. ہمارا کام, وہ ہمیشہ ایک بات کرتا ہے, کوشش کرنا تمہارا کام اعظم, نتیجہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. سواتی صاحب یہ بتائیں, مانسرا میں جو کرپشن کے معاملات ہیں یہ تو آپ کے ذریعے سامنے آئے ہیں, دیگر لوگوں نے بھی اس پر بات کی ہے, لیکن علی امین گنڈاپور صاحب اس پر خاموش ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, خاموش قطع نہیں ہے. علی امین باقاعدہ طور پر اس لیے کہ خان صاحب نے علی امین کو اختیار نہیں دیا, اس لیے میں خان صاحب کے پاس آیا ہوں. میں علی امین سے باقاعدہ طور پہ پوچھ کے آیا ہوں. میں پارٹی کی اس کا جو ہماری ہائرارکی ہے میں ورکر ہوں, پارٹی کی ہائرارکی کا میں رسپانسبلٹی, میں نے باقاعدہ سب کو جو ہے آن بورڈ لیا ہے. میرے پاس رپورٹ جو ہے نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ رپورٹ کے اندر بالکل سیاہ و سفید ہے کہ کرپشن, میگا کرپشن جو ہے ہوئی ہے. کمیٹی تو علی امین گنڈاپور نے بنائی ہے؟ نہیں سر, خان صاحب نے بنائی کمیٹی, عمران خان کی بنی ہوئی کمیٹی. آپ کی ملاقات, آپ کو کیا کیا انہوں نے بات چیت کیا ہوئی آپ کے ساتھ؟ اچھا, خان صاحب نے آج کہا کہ میری کتابیں پھر روک لی گئی ہیں, کافی, ہاں یہ بہت ضروری ہے کہ میری کتابیں روک لی گئی ہیں, متعدد کوشش کرنے کے بعد کتابیں نہیں مجھے دی جا رہی. دوسرا, میری بچوں سے ملاقات ٹیلی فونک بات نہیں کروائی جا رہی, کوئی 7 مہینے ہو گئے, اس میں 2 دفعہ میری بات کروائی گئی, عید پہ بھی میری بات کروانی تھی وہ بھی نہیں کروائی گئی. تیسرا, میری فرینڈز میٹنگ تھی, پولیٹیکل میٹنگ, وہ بھی کینسل کر دی گئی, اور وکلا کی میٹنگ وہ بار بار اس کو کینسل کیا گیا. چوتھا, انہوں نے کہا کہ میرا پرسنل معالج ہے, اس کو ایکسیس نہیں دی جا رہی, اس کو آنے, ڈاکٹر فیصل, ان کو آنے کی اجازت دی جائے.
اور یہ کتنی دیر مجھے توڑنے کی کوشش کریں گے؟ میرا اللہ پہ پورا یقین ہے، پورا ایمان ہے، انشاءاللہ تعالی میں سرخرو ہوں گا۔ جتنے جھوٹے مقدمات میں مجھے یہ انگیج کریں، میرا کچھ بھی نہیں ہے بگاڑ سکتے۔ انشاءاللہ تعالی یہ میں جیت کر انشاءاللہ واپس اپنی قوم میں آؤں گا اور اگلی عید انشاءاللہ اپنی قوم کے اندر کروں گا۔ نہیں میں ظاہر ہے جی ایک ہائرارکی ہے کے پی میں بات کروں گا علی امین صاحب سے بھی، جنید اکبر صاحب سے بھی، تو جو کمیٹی کی فائنڈنگز ہیں اس کے مطابق کارروائی ہوگی۔ عدالتی حکم کے باوجود آپ کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی اور آپ کی دی فہرست کو وائلیٹ کیا جی ہم توہین عدالت میں جائیں گے، جی ہم توہین عدالت میں جائیں گے۔ اب عدالت نے اپنے وقار کا دفاع کرنا ہے، یہ عدالت کے وقار پہ حملہ ہے۔ عدالت نے ایک حکم دیا، اس حکم کو ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ وائلیٹ کیا گیا ہے۔ نہیں دیکھیے لڑائی جھگڑا نہیں ہے، ایک معاملہ مانسہرہ کے حوالے سے سواتی صاحب نے ذکر کیا ہے، کمیٹی کی رپورٹ ہے، یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، تو پارٹی کے اندر جو نظم ہے اس کو ظاہر کرتا ہے کہ کمیٹی نے فیصلہ کر دیا، اب اس فیصلے کے مطابق آگے قدم اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح جو معاملات اگر پنجاب میں کوئی ہیں، دیکھیں نقطہ ہے نظر مختلف ہو سکتے ہیں، بیٹھ کے ہم ایک لائے عمل جو ہے وہ ضرور اپنائیں گے جس پہ سب کا اتفاق ہوگا۔ آپ عید کے بعد آپ گرینڈ الائنس کی جانب جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر اتنی لڑائی نہیں کوئی لڑائی نہیں ہے، دیکھیں کوئی لڑائی نہیں ہے۔ آج بھی ملاقات الائنس کیسے بنا سکتے ہیں؟ نہیں یہ لڑائی نہیں ہے، دیکھیں یہ ایک صحت مند مکالمہ ہے جو ہر جماعت میں ہوتا ہے، اس کو لڑائی نہیں کہہ سکتے۔ جو ہمارا بڑا نصب العین ہے اس پہ سب متحد ہیں، ہمارا نصب العین عمران خان کی رہائی ہے، ملک میں جمہوریت اور آئین کی بحالی ہے، اس پہ کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔